سارے پھل کمال والے، سارے پھل خوشنما نے، لیکن گلاب دیاں گلاں ہی کچھ اور نے۔ سارے موتی قیمتی نے، لیکن زمرد اور مرجان دیاں گلاں ہی کچھ اور نے۔ ساریاں راتاں خدا دیاں نے، لیکن لیلۃ القدر دیاں گلاں ہی کچھ اور نے۔ سارے دن خدا دے، لیکن جمعہ دا دن شان والا۔ ساریاں مسجدہ سجدے اور عبادت کے لیے ہے، لیکن مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کی باتیں ہی کچھ اور ہے۔ تمام امام شان والے، امام مالک شان والے، امام شافعی شان والے، امام احمد بن حنبل شان والے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ دیاں گلاں ہی کچھ اور نے۔ سارے مہینے خدا دے، لیکن رمضان دیاں گلاں ہی کچھ اور نے۔ ساریاں کتاباں واجب الاحترام نے، لیکن قرآن دیاں گلاں ہی کچھ اور نے۔ سارے نبی خدا دے فرشتہ دے، سارے نبی خدا دے پیغمبر، لیکن مدینے دے تاجدار دیاں گلاں ہی کچھ اور نے۔ ایتھے میں فکرہ دین لگا، لطف آوے تے کہنا ہے جس طرح سارے نبی شان والے، مدینے دے تاجدار دیاں گلاں کچھ اور، کتاباں شان والیاں قرآن دیاں گلاں کچھ اور، مہینے شان والے رمضان دیاں گلاں کچھ اور، پھل سارے خوشنما گلاب دیاں گلاں کچھ اور۔ امیار صحابہ سارے میرے نبی دے شان والے، لیکن ابو بکر صدیق دیاں گلاں ہی کچھ اور۔ ہر بندے کے کوئی نہ کوئی رفیق دنیا میں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی سنگی بیلی ہر بندے نہ ہوندہ ہے، لیکن اے رفاقت کلی طور تے نہیں ہوندی، جزوی طور تے ہوندی ہے۔ معاملات میں اگر رفاقت ہے، عبادات میں رفاقت نہیں ہوگی، اور اگر عبادات میں رفاقت ہے، معاملات میں رفاقت نہیں ہوگی۔ اگر معاملات میں رفاقت ہے تو جناب والا شجرہ نسب میں رفاقت نہیں ہوگی، اور اگر شجرہ نسب میں رفاقت ہے تو کاروبار میں رفاقت نہیں ہوگی، اگر کل میں رفاقت ہے تو جزبے نہیں ہوگی، اگر حالت صلح میں رفاقت ہے تو حالت جنگ میں رفاقت نہیں ہوگی، حالت امن میں رفاقت ہے تو حالت جہاد میں رفاقت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کائنات دے اندر آسمان دے چھت تلے اور زمین کے سینے میں میرے نبی کے 1,14,000 یا 24,000 کم و بیش صحابہ میں سے حضرت ابو بکر کی ہستی وہ ہستی ہے جن کو جزوی نہیں کلی طور پہ میرے نبی کی رفاقت حاصل ہوئی ہے۔ احد میں نبی گئے تو صدیق ساتھ، بدر میں نبی گئے تو صدیق ساتھ، خندق کے پتھروں پہ نبی گئے تو صدیق ساتھ، مسجد نبی نماز کے لیے نبی آئے تو صدیق ساتھ، جہاد میں نبی گئے تو صدیق ساتھ۔ میرے نبی کی سیرت پڑھنے والا قاری اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں میرے نبی پاک کی رفاقت کا حق ابو بکر صدیق نے ادا نہیں کیا۔ گرامی قدر احباب، غار میں مصطفیٰ صدیق ساتھ، مزار میں مصطفیٰ صدیق ساتھ۔ حبشہ کی طرف آپ 2.5 سال حضور سے چھوٹے تھے۔ کتنے سال؟ 2.5 سال چھوٹے سن حضرت ابو بکر حضور تو، لیکن 2.5 سال حضور دے وصال تو بعد خلافت پوری کر کے آپ نے او 2.5 بھی پورے کر دیتے۔ سرکار کا جس سن میں وصال ہوا ہے اسی سن میں حضرت ابو بکر کا بھی وصال ہوا۔ حبشہ کی طرف جب مسلمان ہجرت کر کے جانے لگے تے حضرت ابو بکر صدیق بھی مکے والیاں دے ظلم و بربریت تو تنگ ہو کے حبشہ دی طرف نکلے تے ابن الدغنہ نے برکے غماد میں حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑا اور انہیں جڑے جملے بولے این وہی جملے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کے لیے بولے۔ برکے غماد میں ابن الدغنہ کہتا ہے انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتحمل الکل وتعین علی نوائم الحق۔ او ابو بکر
اسی تینوں نہیں جان دیاں گے کیونکہ تو اوویں جدی کوئی گٹھڑی نہیں اٹھاندا تو دی گٹھڑی اٹھا لینا ہے اور تو انہونے کم ہی کر دینا ہے اور تو دکھیاں دا مددگار ہے تے حوادثات کے اندر تو حق والوں کا طرفدار ہے۔ خدا کی قسم آپ حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھیں یہی جملے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے لیے بھی پیش کیے جب آپ غار حرا سے واپس آئے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق۔ میں اور اسے کچھ نہیں کہتا، یہ اسے میں کردار کی رفاقت کہتا ہوں۔ میرے نبی نے 63 برس کی عمر پائی، حضرت ابو بکر نے بھی 63 برس کی عمر پائی۔ گفتار میں بھی میرے نبی کے ساتھی، کردار میں بھی میرے نبی کے ساتھی، غار میں بھی میرے نبی کے ساتھی، بازار میں بھی میرے نبی کے ساتھی۔ 63 برس کی عمر حضور نے پائی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی 63 برس کی عمر پائی۔ حضرت سرکار نے وصال کے ٹائم مسواک مانگا، حضرت ابو بکر نے بھی مسواک مانگا۔ سرکار کے مسواک کو حضرت عائشہ نے چبایا اور حضرت ابو بکر کے مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا۔ میرے نبی پاک نے وصال سے پہلے حسن و حسین کو اپنے سینے پہ بٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وصال سے پہلے حسنین کو اپنے سینے پہ بٹھایا۔ جس تختے پہ وصال کے بعد سرکار لیٹے اسی تختے پہ ابو بکر صدیق لیٹے۔ اور رفاقت ویکھو جڑی چادر وصال تو بعد سرکار دے جسم تے آئی، اوہی چادر حضرت ابو بکر صدیق دے جسم تے آئی۔ اور جس علاقے سے حضرت سرکار کا جنازہ چلا اسی علاقے سے حضرت ابو بکر صدیق کی چارپائی چلی۔ مزار میں جہاں سرکار ہے وہاں ابو بکر صدیق ہے۔ اور میرا ایمان ہے جنت دے اندر جتھے مدینے دا تاجدار ہوئے گا اتھے یار غار ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی المزار وصاحبی علی الحوض وصاحبی عند المیزان وصاحبی فی الجنہ۔ ابو بکر غار وچ بھی تو میرے نال ہیں، حوض وچ بھی تو میرے نال ہیں، میزان اور پل صراط تے بھی تو میرے نال ہے، جنت دے اندر بھی تو میرے نال۔ اے سارے یار نبی دے عاشق نے اتے شکوے جنان دے کردائیں، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا انہاں سارے یاراں ورگا، نہ اس دھرتی تے اے پیدا ہویا انہاں چاراں یاراں ورگا۔ شان صدیق تو کے پچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا۔